السلام علیکم۔ کلاسک اردو ناول چینل پہ آپ سبھی کو خوش آمدید، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے واسطے۔ اس کو تحریر کیا ہے ایمن رضا نے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 5 کی طرف۔ دلشاد بیگم حیرت سے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس نے ان کو بیچ میں روکنے کی جرت کی تھی۔ وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ محسن کا تھا، جسے دیکھ دلشاد بیگم کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی تھیں۔ تو ہٹ جا بیٹا، بیچ میں مت پڑ، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے یہ۔ وہ غصے پر قابو پاتے بولی، جو اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر کچھ حد تک ختم نہیں تو کم پڑ چکا تھا۔ امی، خدا کا کچھ تو خوف کریں، اور دیکھیں اس کی عادت، اس کے کپڑوں پر خون لگا ہے، مطلب ضرور یہ کسی مشکل میں پھنس گئی تھی، مگر آپ نے تو پوچھے بغیر اس پر تشدد شروع کر دیا۔ اگر ابا آ کر یہ سب دیکھ لیں گے تو ان کو کتنا دکھ پہنچے گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے دوسرے بازو سے انہیں حصار میں لیے پیار سے سمجھاتا، در حقیقت حور کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا، جسے حور نے تشکر بھری نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی باتیں سن کر دلشاد بیگم نے حور پر غور کیا تو واقعی اس کے خون سے رنگے کپڑے دیکھ وہ اسے جھڑکتی ہوئی پوچھنے لگی، بتا کیا ہوا ہے؟ جس کے بدلے میں حور نے بتا دیا کہ اسے کسی غنڈے نے پکڑ لیا تھا جس سے وہ بمشکل جان بچا کر آئی ہے۔ جھوٹی ہی صحیح وہ کہانی بنا چکی تھی، مگر محسن اسے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ جھوٹ بولنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ اسے جھوٹ بولنا آتا ہی نہ تھا۔ سچ کہہ رہی ہے یمی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پیچھے بلڈنگ میں جو آنکھ دیکھی شاید وہ اسے غنڈے نے لگائی ہو۔ وہ جو حور کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھیں، محسن کی بات سن کر چونکی اور اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر اس کے سر سے بلا ٹل گئی تھی۔ وہ اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لے کر اندر آئی۔ وہ گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، بس ایک ماموں کا رشتہ بچا تھا۔ باپ کے رشتہ داروں سے وہ انجان تھی، کیونکہ اس کے باپ نے اپنی فیملی کے خلاف جا کر اس کی ماں سے شادی کی تھی۔ ماں! وہ اندر آ کر سسکی، جانے کیوں اسے ہر زخم لگنے پر ماں یاد آتی تھی۔ وہ اس اسٹور نما کمرے میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی آج رات اس کے نصیب میں کچھ نہیں آنے والا کھانے کو۔ اس کی مامی چاہے اوپر سے جتنی مرضی اچھی بن جاتی، مگر ان کی فطرت اندر سے ناگن کسی تھی جو نہ بدلی تھی نہ کبھی بدلنی تھی۔ ایک ماہ بعد ڈیمن کے زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے، مگر وہ لڑکی کسی آسیب کی طرح اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ سوتا جاگتا، کسی ڈیلنگ میں مصروف ہوتا، کسی کا قتل کر رہا ہوتا، شراب نوشی کر رہا ہوتا، یا پھر کسی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہر لمحے اس کے ذہن پر سوار ہو جاتے۔ اب بھی وہ بار میں اپنی ڈیل مکمل ہو جانے کے بعد ایک ڈرنک چڑھا رہا تھا، کیونکہ اس حور کا من موہنا چہرہ اسے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ جب آخرکار وہ تنگ آ کر گلاس ٹھاس سے دیوار کے ساتھ مارتا چکنا چور کر چکا تھا، اب بار کے واش روم میں چلا گیا۔ زور زور سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ یکدم ہی اس نے اپنی سرخ سوجی آنکھیں سامنے لگے آئینے میں گاڑیاں خود کو آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھنے لگا۔ کیا تھا وہ، جسے کسی کی پرواہ نہ تھی، اور کیا بن گیا تھا وہ، کیونکہ وہ جادوگرنی اس کے حواسوں پر بری طرح چھا رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ڈیمن کسی سے محبت نہیں کر سکتا، امپاسبل۔ وہ آئینے میں دیکھتے خود کو یقین دلاتے بولا، نہیں ہے وہ میری محبت، ڈیمن صرف ٹائم پاس کرتا ہے، محبت نہیں، مجھے صرف جسموں سے مطلب ہے، روح سے کیا لینا دینا میرا۔ وہ ایک دم خود کو ہی کٹہرے میں لائے طنز کرنے لگا، مجھے بس اس سے اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں۔ وہ دانت پیستے خود کو یقین دلانے لگا تو اچانک آئینے میں حور کا عکس نمودار ہوا جو اس کی حالت پر کہکے لگا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ پھنس گیا نا بیچارہ دل میری محبت کے جال میں۔ خوبصورتی چیز ہی ایسی ہے۔ وہ عکس اس پر طنز کر رہا تھا جب وہ حلق کے بل چلایا، نہیں نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، بے بکواس کرتی ہو تم، کوئی محبت نہیں مجھے، تو بس تمہارے ساتھ ایک نائٹ اسپینڈ کرنے کی دیر ہے، پھر کہاں کی کشش، کہاں کی محبت۔ وہ سنگ پر دونوں ہاتھ جماتا خون رنگ آنکھوں سے آئینے میں ابھرتے حور کے عکس کو دیکھ تمسخر سے بولا، جو اب ساکت سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو خوش تھا کہ وہ عکس خاموش ہو چکا ہے، مگر اگلے ہی پل اس عکس کے چہرے پر تلخ طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ تو دیر کس بات کی ہے؟ آزما لو، ناکام ٹھہرو گے۔ اگر یہ کشش پھانس بن کر تمہاری نس نس میں اتر گئی تو کیا ہوگا تمہارا؟ اب کی بار وہ اسے جلتے صحرا کی بھٹی میں جھونکتے بولی تو وہ سر تاپیر جھلس کر ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کی بات پر جو 16 آنے سچ تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ رات گزار لیتا اور تب بھی وہ آصف اسے چپکا رہتا تو کہاں جاتا وہ؟ کیا جواب دیتا وہ اس لڑکی کو کہ عزت چھین کر بھی تم سے محبت کا دعویدار ہوں میں؟ مضحکہ خیز جھوٹ، سب جھوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے ایک دم شیشے پر مکہ مارتے اسے توڑ کر چکنا چور کر چکا تھا۔
جبکہ ہاتھ سے خون پانی کی طرح ٹپ ٹپ بہتا چلا جا رہا تھا، مگر اس جنونی شخص کو پرواہ کہاں تھی۔ اسے تو بچپن سے ہی اذیتوں میں جھونک دیا گیا تھا۔ پھر کہاں کا درد، کون سا درد؟ تھی تو بس دیوانگی اور جنونیت جو لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ میری محبت نہیں، بس ضرورت ہے، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں خود سے کہتا ہوا عجیب شخص لگ رہا تھا۔ اس لمحے اس نے دعا کی تھی کہ وہ حور نامی لڑکی اس کے سامنے کبھی نہ آتی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اب حور کی پرچھائی بھی اس کے سامنے آ جاتی تو وہ اس کی زندگی کو اپنی طرح برباد اور مسخ کرنے میں دیر نہ لگاتا۔ مگر اس کی پہلے کب دعا قبول ہوئی تھی جو اب ہوتی تو وہ گنہگار تھا نا۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے، بچاؤ مجھے، خدا کا خوف کرو، چاچا چھوڑو مجھے۔ وہ بلک بلک کر روتی اپنی مامی کے بھائی سے فریاد کر رہی تھی، جو اپنی بہن سے یہ کہہ کر اسے ساتھ لے آیا تھا کہ اس کی بیوی امید سے تھی اور اسے کسی کام والی لڑکی کی ضرورت تھی۔ اس کی مامی تو تھیں بھی ایسی ہی، بھائی نے کہا اور جھٹ مان گئی۔ انہوں نے لاکھ انکار کرنا چاہا، مگر اس مظلوم کے انکار کو خاتمے میں لاتا ہی کون تھا۔ مامی نے اچھی خاصی مرمت کرنے کے بعد اسے اپنے بھائی کے ساتھ چلتا کر دیا، مگر اس کا عیال بھائی راستے سے ہی اسے ایک بار میں لے آیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ یہاں اسے اپنے دوست سے کوئی چیز لینی ہے، مگر اندر پہنچتے اس نے شرافت کا چولا اتارا اور اسے ایک پرائیویٹ روم کی طرف لے جانے لگا۔ اب وہ اتنی بھی بچی نہ تھی کہ اسے مکروہ شخص کے ارادے نہ سمجھتی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، مامی کے بھائی نے اسے بازو سے دبوچتے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس بار میں یہ سب عام تھا، اسی لیے کسی نے توجہ نہیں دی، مگر ڈیمن جو رومز کے ساتھ بنے فریشنگ روم میں تھا، اس آواز پر حیرت سے چاروں طرف میں دیکھنے لگا کہ کیا یہ آواز اس کی سماعت کا دھوکہ ہے یا واقعی وہ جادوگرنی یہاں تھی۔ وہ حیرت سے باہر نکلا، دل شدت سے دھڑک رہا تھا، فشار خون بلند ہو رہا تھا، آنکھیں تڑپ رہی تھیں دید کے لیے جب اس نے ایک آدمی کو ایک لڑکی کو کمرے میں دھکا دے کر بند کرتے دیکھا۔ وہ سرمئی آنچل ہی کافی تھا ڈیمن کے جاننے کے لیے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی حور تھی۔ اس کا دل جانتا تھا، جو اسے پہچاننے میں اب شاید کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نشہ ابھی تک ہلکا ہلکا اسے محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اس نشے کے آگے کچھ بھی نہ تھا جو اس دوشیزہ کی ایک جھلک دیکھتے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ جیسے ہی حواسوں نے کام کرنا شروع کیا، وہ سر جھٹکتے اس کمرے کی جانب بڑھا اور دستک دینے لگا جو آہستہ آہستہ ٹھوکروں میں بدلتی جا رہی تھی۔ خدارا چاچا چھوڑ دو مجھے، میں بھی تمہاری بھانجی جیسی ہوں، رحم کرو مجھ پر، مامی کو کیا جواب دو گے؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی، اس کے پاؤں پکڑتی، گڑ گڑا کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ تنہے تنہا یہاں سے اکیلی فرار نہیں ہو پائے گی۔ ارے تیری بات پر یقین کرے گا کون؟ اس لیے تیری بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ مجھے خوش کر، اور تو بھی مزے لے، اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا، پھر ہم دونوں مزے لیتے رہیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ خباثت سے بولتا حور کو شیطان کا روح ہی تو لگا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا اسے اوپر اٹھانے کے لیے، تو تبھی حور نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تیری اتنی مجال، سالی مجھ پر تھوکے گی؟ اب تو دیکھ، تیرا تو وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی اور تو کسی سے شادی کرنے کے لائق بھی نہیں بچے گی۔ وہ اس کے منہ پر کس کے تھپڑ جڑتا، اس کا دوپٹہ گلے سے نوچ کر اسے بیڈ پر پھینک گیا۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ بیڈ پر گری تھی، آنکھ کے قریب نیچ پڑتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آہیں اور فریاد دونوں ہی تو اس ابلیس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ شدت سے دعا گو تھی اپنے رب سے کہ یا تو اسے موت دے دے یا پھر کسی فرشتے کو اس کی رہائی کے لیے بھیج دے۔ شاید دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی تھیں۔ وہ 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی، کسی کو دکھ نہ دینے والی، اللہ کے قریب تر تھے، اللہ اس کی کیوں نہ سنتا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور وہ دستک آہستہ آہستہ ٹھوکروں میں بدلنے لگی تھی۔ وہ جو ابھی حور پر جھکا ہی تھا، بدمزہ ہو کر دروازے کو دیکھنے لگا اور تن فن کرتے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ کیا ہے بے، تیرے کو چین نہیں؟ پیسے بھرے ہیں میں نے اس کمرے کے عیاشی کے لیے، تو کسی اور کمرے میں جا، یہاں میری والی ہے۔ وہ جاہلوں کی طرح چلایا تو منہ پر پڑنے والے ایک بھاری مکے نے اسے زمین پر زور سے پٹکا، جبکہ ڈیمن دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوا، مگر جو ہی نظر بکھرے حلیے میں موجود بیڈ پر لیٹی حور پر پڑی تو آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی، جیسے یہ منظر اس کے لیے قیامت خیز ہو۔ وہ بھی تو یہی کرنے آیا تھا اس کے ساتھ، مگر پھر اسے اس حالت میں دیکھ دل پر چھریاں کیوں چل رہی تھیں وہ سمجھ نہ سکا، مگر پھر اندھا دھند میں جنونی انداز میں شخص کو پیٹنے لگا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا اسے تو نے، جسے ابھی تک میں نے بھی نہیں چھوا؟ تو نے اس پر گندی نگاہ ڈالی تو ڈالی کیسے؟ وہ جیسے پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ آدمی ہوش کھوتا جا رہا تھا جب ڈیمن وہاں سے اٹھتا زمین پر پڑا، حور کا دوپٹہ لے کر آتا، اسے پٹے کی صورت اسے گلے میں ڈال کر گھونٹنے لگا۔ تو نے یہی دوپٹہ اتارا تھا نا اس کا، اب یہی تیری پھانسی کا پھندا بنے گا۔ اس شخص کا منہ بری طرح سرخ ہو چکا تھا، لہو لہان تو وہ اس کی مار سے ہی ہو گیا تھا۔ اب بھی اگر حور لرزتی ٹانگوں سے اٹھ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑنے کا نہ بولتی تو اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ وہ مر جائے گا، پلیز اسے چھوڑ دو۔ وہ کانپتے لہجے میں ہولے سے بولی تو اس کے ہاتھ اچانک حرکت کرتے رکے اور وہ عجیب انداز میں گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے حور کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ وہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ مجھے ناسمجھی سے اسے دیکھ شکریہ ادا کرنے لگی تھی، اس کی اگلی بات پر حور کی جان لبوں پر آئی۔
کتنے لوگ ایک رات کے لفظ تھے یا بم جو اس نازک لڑکی پر گرا تھا؟ حور وہیں کھڑی سرد ہو کر بت بن گئی تھی۔ وہ تو محسن تھا اس کا، درندے سے بچانے والا۔ آخر خود درندگی کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ آنسوؤں کو روکنے کے باوجود بھی روک نہ سکی اور وہ پھسلتے اس کا چہرہ بھگوتے چلے گئے۔ کم از کم اسے سامنے کھڑے شخص سے ایسی تذلیل کی امید نہ تھی۔ وہ پھر سے 2 قدم چلتا، لمحوں میں فاصلہ طے کرتے ٹھٹرتے شفاف انداز میں وہی سوال دہرا گیا، کتنا لوگی ایک رات کا؟ قیمت بولو۔ اس کے الفاظ میں مذاق کا شبہ تک نہ تھا۔ وہ جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے لہجے نے اس کی روح کو زخمی کیوں کیا تھا وہ جان نہ سکی۔ تم گھٹیا انسان، تمہیں تو میں مسیحا سمجھتی تھی جس نے مجھے اس جانور سے بچایا، مگر تم تو… وہ غصے اور غم و غصے سے بات بیچ میں چھوڑ گئی۔ ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بکواس کرنے کی؟ اپنی طرح گرے ہوئے کردار کو سمجھ رہے ہو کیا؟ شدید غصے اور طیش میں وہ کانپتی اپنے ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے کی زینت بنانے والی تھی جسے جھٹکے سے ڈیمن نے اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لیا۔ ہاں سویٹ ہارٹ، ایسی غلطی مت کرنا جس کی قیمت بعد میں تمہیں سود سمیت چکانی پڑے۔ وہ کیا ہے نا، ایماندار بندہ ہوں، حساب اچھے سے پورا کرتا ہوں میں۔ اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں مسکرا کر اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے چھوڑا کہ حور لڑکھڑائی تھی۔ اس کی ذرا سی گرفت نے اس کی کلائی سے رخ کر دی تھی۔ اسے لگا جیسے کلائی کی ہڈی چٹک گئی ہو۔ بے یقینی اور بے وقتی پر اس کے آنسو رخسار بھگونے لگے تھے۔ اس نے شکوہ کناں آنکھوں سے اس بے مہر کو دیکھا جسے اس کے آنسو اچھے خاصے اضطراب میں مبتلا کر گئے تھے۔ دیکھو لڑکی، بند کرو یہ ڈرامہ۔ آج کا دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہوتا، سب فریبی ہیں اور تم بھی ان میں سے ایک ہی ہو۔ اتارو اس نام نہاد شرم کے چولے کو۔ ہم دونوں ہی تو یہاں ہیں، یہاں، اور ہے ہی کون؟ اگر میری بات مانو گی تو اوپر سے نیچے تک دولت میں نہلا دوں گا تمہیں۔ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیمن کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں جبکہ دھڑکنیں منتشر۔ اس کی اتنی کراہیت آمیز باتوں پر حور کو زندگی میں پہلی بار لگا تھا کہ آج بھرے بازار میں اس کے سر سے کسی نے چادر کھینچ لی ہو۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا ہوگا جس کو وہ سمجھتی تھی محافظ، وہی نکل کے آیا ہے درندہ بن کے؟ کیا لگتا ہے، کیا ڈیمن اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، یا پھر اپنے ارادے پہ عمل پیرا ہو جائے گا؟ یہ تو میں اگلے ایک ساتھ نہیں پتہ چلے گا۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جب ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔